اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ سورۃ النساء آیات 163 اور 164۔ انا یقیناً ہم نے، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد۔ یہاں سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پہلے تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان مخالفوں کی پرواہ نہ کریں جو آج آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے دنیا والے آشنا نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں پر وحی نازل ہوئی، بہت سے پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی، کتابیں نازل ہوئیں، اور نہ نبوت اور رسالت کوئی نئی چیز ہے۔ آپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں اور نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ تو اس لیے یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، انا اوحینا الیکا یقیناً ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، کما اوحینا جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی، الی نوح والنبیین نوح علیہ السلام کی طرف بھی اور نبیوں کی طرف بھی، من بعدہ جو نوح علیہ السلام کے بعد تھے۔ اب یہاں سے دعوت الی الحق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء اور رسول ہوئے ہیں سب کو الگ الگ معجزات ملے، اور تورات کے علاوہ تقریباً سبھی پیغمبروں کو جو کتابیں نازل ہوئیں یا جو ان پر وحی نازل ہوئی تو وہ اس طرح نہیں ہوا کہ یک بارگی نازل ہو گئی ہو، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی تورات دے دی گئی تھی۔ تو اس لیے یہ اعتراض بیجا ہے، اور ان کا یہ جو مطالبہ تھا کہ ایک ہی بار ساری کتاب ہماری طرف نازل کر دی جائے یا وحی کو ہم آسمان سے اترتا ہوا خود دیکھیں، تو یہ مطالبے بھی نئی نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو اس طرح ستایا گیا اور ان سے یہ سوال بھی کیا گیا۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد کی طرف بھی، یعنی حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی ان کی طرف بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر ان کی نسل میں سے بہت سے پیغمبر بھی آئے۔ تو یہ سلسلہ نبوت حضرت یعقوب جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، تو ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی گئی۔ وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی وحی نازل ہوئی، وایوب اور حضرت ایوب کی طرف بھی، ویونس اور حضرت یونس کی طرف بھی، وہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام، وسلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام، وآتینا اور ہم نے دی داود زبورا داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اب پچھلے پیغمبروں کا سب کا تسلسل کے ساتھ نام آیا، اور جب حضرت داؤد کی باری آئی تو علیحدہ سے کہہ دیا گیا وآتینا داود زبورا، یعنی تم زبور کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم تو کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی حضرت داؤد پر تورات کی طرح تختیوں کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ موجودہ زبور میں بھی 150 صورتیں ہیں جن میں دعائیں، نصیحتیں اور تمثیلیں مذکور ہیں، اور اب موجودہ دور میں بہرحال اس زبور کو تورات کا حصہ ہی بنا دیا گیا ہے۔
ورسلاً اور رسول ہیں، رسول کی جمع ہے، قد قصصناہم تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے ان کے واقعات، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی کچھ پیغمبروں کے واقعات ہم نے بیان کر دیے، ورسلاً اور ایسے بھی رسول ہیں، اور رسول ہیں لم نقصصہم ہم نے نہیں بیان کیا ان کے بارے میں، علیکا آپ کو۔ جن رسولوں کے اسماء گرامی اور واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے، اور یہ 24 اور 25 کا اختلاف اس لیے کہ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 24 پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر اور نبی اور رسول تھے۔ وذوالکفل کے بارے میں جو ہے وہ اختلافی رائے ہے، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بس اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پیغمبروں کا ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے اور کچھ پیغمبروں کا بیان نہیں کیا، تو جن انبیاء اور رسل کے نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور بھی ہے کہ 1,24,000، اور ایک حدیث میں 8,000 بیان کی گئی ہے، مگر ان احادیث میں کلام ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما خوب کلام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو الگ سے معجزے دی، الگ سے شرف بخشے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی کا شرف بخشا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں بھی گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں جو پیغمبر بھیجے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے معجزے اور علم کے لحاظ سے ان کی خصوصیت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہرحال یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لانے اور نبی مہربان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔